السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں ایک تاریخی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں، آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے جائیے گا۔ یہ 2020 کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ جب تعالیٰ طوفان نے نوح کے سرزمین بعد یہ ارض حالات پر کس ایک طرح ایسی ہوئے تھے قوم دوستوں، پیدا آپ لوگوں کے فرمائی سامنے جو ظاہر دنیا میں ہے، سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل جو تھی۔ دنیا میں سب یہ سے لوگ زیادہ جسمانی طاقتور، خوبصورتی، مضبوط اور سرخ و توانا، سفید رنگت اور وجاہت اور میں جن کا اپنا مضبوطی ثانی نہیں سرخ و رکھتے تھے۔ سفید رنگ کا، مال و دولت کی فراوانی، شاندار اللہ تہذیب و تعالیٰ نے ان تمدن، کو مال و شان دولت کی شوکت سمیت فراوانی سے دنیا مالا کی مال ہر کیا تھا، نعمت اور طاقت کی آسائش انہیں فراوانی سے اللہ میسر تھی۔ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا قرآن تھا۔ کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ ان تعالیٰ نے جیسی ان کا کوئی اور ذکر قوم قرآن اور ملکوں میں کریم میں پیدا بھی نہیں کیا کی۔ تھا دوستوں۔ قوم عاد کے متعلق تفصیل قوم عاد سوائے جو کہ قرآن ان لوگوں کریم کو کے پتہ ہے، کسی اور مذہبی ان کا یا نبی قدیمی حضرت ہود تاریخی علیہ کتب السلام میں جو نہیں کہ ملتا۔ حضرت نوح علیہ اس لیے السلام کے اس قوم نسل کی میں سے حالت ہے۔ کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثریات کے ذریعے دوستوں جو ویڈیو بہت ہی محققین نالجیبل علم ویڈیو ہے، آثار نے ویڈیو ان کے بہت ہی بارے میں سمجھنے والی حاصل ویڈیو ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کس مورخین طرح لکھتے ایسے سے ہیں بڑے کہ بڑے عاد قومیں نام پیدا کا ایک کیے تھے اور ان شخص کو طاقت حضرت سے نوح مالا مال کی کیا تھا، ان چوتھی کو نسل دولت میں سے ان مالا کے مال کیا بیٹے تھا، سام ان کی کو ہر اولاد چیز نصیب سے ہوئی۔ مالا مال کیا تھا، لیکن چنانچہ پھر بھی اس یہ لوگ شخص کی نافرمان، اولاد اور اس کی ناشکرا اور پوری ظالم قوم بن گئے قوم تھے، عاد کے نام اپنے سے رب کو مشہور بھول ہوئی۔ گئے تھے۔ دوستوں وہ یہ اعرابی ویڈیو تھے آخر تک جو دیکھیے گا۔ بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا۔ ارم ذات العماد ارم ان کا دوستوں یعنی بہت ستونوں خوبصورت شہر والے تھا قلعے، جس کے آثار 1984 میں خلائی کس شٹر طرح اللہ چیلنجر کی تعالیٰ نے ان مدد کا سے ذکر دریافت کیا ہے، کیے گئے کس تھے۔ شان یہ شوکت سے اللہ علاقہ تعالیٰ نے ان کا آج ذکر کل کیا اپنی عمان قوم کا کا۔ حصہ ہے۔ یہ قدرت کا ہے دوستوں، بحیرہ خود عرب یہ اور قوم بحر بنایا، خود احمر بھی کے اس کا ذکر درمیان کر رہا ہے۔ عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الحقاف کہتے ہیں۔ یہ جس دنیا کو کے عظیم صحرائے صحراؤں میں سے الحقاف ایک ہے کہتے ہیں جس کا دوستوں۔ رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق بہت 65 ہی لاکھ بہت ہی مربع بڑا میل۔ صحرا ہے دوستوں یہ۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں اب دیکھو جہاں دوستوں، کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ آج نے یہ یہ بھیانک صحرا صحرا کو اللہ تعالیٰ پہلے کی بہت ہی کھلی آباد کیا نشانیوں تھا، میں سے پہلے ہی یہ ایک صحرا اور اہل بہت ہی زمین کے لیے ہر جائے چیز سے عبرت مالا ہے۔ مال تھا، یہاں پہ قرآن پانی کریم تھا، میں پہاڑ ارشاد تھا، ہر باری چیز تھا، تعالیٰ لیکن ہے اللہ کہ تعالیٰ نے اس کو وہ ارم جو مٹی کا ستونوں ٹھیلا والے بنا تھے دیا، جن کی ریت کا مانند ٹھیلا بنا کوئی دیا، اللہ قوم تعالیٰ نے اس ملکوں میں کو پیدا غرق نہیں کیا کی تھا تھی۔ اس قوم کو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا تھا۔ بے شک دوستوں، ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ یعنی عام مورخین ارم کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد قوم کے عاد شاہی کے خاندان کا دادا لقب کا تھا۔ نام تھا دوستوں، شاہی حالیہ لقب دور کا میں نام تھا ایک ارم۔ شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیراتیں کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں ایسی کی۔ تعمیرات شاید جس سے اسی پہلے لیے یہ دنیا میں جگہ کبھی شداد کسی کی نے ایسی جنت تعمیر ارضی نہیں کی کے نام دوستوں۔ سے تاریخ میں مشہور ہے، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئی ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو اب دیکھو شداد دوستوں، بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا اب میں دیکھو تعمیرات دوستوں، کا کام شروع کر دیا اور مسلسل 300 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں اور آبشار بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے دوستوں قوم شداد عاد کے کی لوگوں عمر کو جنت 900 کے دیدار سال کی ہو دعوت چکی دی۔ تھی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔
ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ دوستوں بتوں کا ذکر کرتا تھا، بتوں کو یاد کرتے تھے، اپنے رب کو بھول کر بتوں کے سامنے جھک جاتے تھے، اپنے رب کو بھول کر بتوں کے سامنے کھڑا ہو جاتے تھے۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود اور ہیرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بد اعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اب دیکھو دوستو، سوچنے کی بات ہے جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو کہ ان کا جو نبی تھا حضرت ہود علیہ السلام کس طرح ان کو کس طرح دعوت دیتا تھا، کس طرح ان کے سامنے جھکتا تھا، ان کو بولتا تھا کہ آپ لوگ تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے کیونکہ وہ اندھے اور بہرے صرف اور صرف اپنی طاقت ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ اس قوم کے 13 خاندان تھے دوستو، 13 بڑے بڑے پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا قوی، مضبوط اور قداور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اب دیکھو دوستو، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ دوستو ویڈیو کو لائک سبسکرائب کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ نالجیبل ویڈیو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا دوستو، کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم ملا دوستوں کہ اب بارش کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ اب چشموں کو بڑھا دے۔ ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اب دیکھو دوستو، اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آوازاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ بے شک یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کی مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔
معاویہ نے ان کی خوب آوبھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قیل بن عنبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ دیکھو دوستو، ہر چیز کو لپیٹ میں لیتا تھا۔ یہ بادل ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کرنے والے تھے، کیونکہ یہ اپنے نبی اور اپنے رسول کا بات نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکم زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ دیکھو دوستو، بادل بھی لوگ خیر کا مانگے، کیونکہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ اگر خیر کا نہیں ہوا یہ بادل ہے وہ بھی جو ہم کسی پر چیز کا بارش نہیں برسائے۔ رہتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم نالجیبل اور بہت ہی سبق ہونے والی ویڈیو تھا، جو کہ ہم نے ویڈیو دیکھ بھی لیا، پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم غرور و تکبر سے بچیں، اپنے رب کو یاد کریں، اور خصوصاً اس چیز کا ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ کیا ہم ہر چیز پر شرک کرتے ہیں، کیا ہم ہر چیز پر تکبر کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے دوستوں، کیونکہ پہلے بہت بڑے بڑے طاقتور قومیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا ہے۔ دوستوں، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے اور تاریخ پڑا ہوا ہے، اور اس چیز پر عمل کرتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔